سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہماری یہ زندگی ہے اللہ نے عطا فرمائی یہ حیات 3 چیزوں پر مبنی ہے منحصر ہے ڈپینڈ کرتی ہے پہلی چیز تو یہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے مقصد حیات اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا اپنی مخلوق کو کوئی مقصد ہے اس کا کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے جب تک انسان کو کسی بھی چیز کا مقصد نہ پتہ ہو تو وہ کام ہی نہیں زندگی کا کچھ ہی نہیں کر سکتا سب سے پہلے انسان کا جو ہے مقصد ہوتا ہے ہر چیز کا اتنی بڑی جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے اس کا کوئی مقصد تھا نا اس کا مقصد جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ رضائے حق ہے بس ایک کام ہے ہمارا اپنے رب کو راضی کرنا بس ایک مقصد ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں کھانا پینا اٹھنا روزی روزگار یہ مقصد نہیں ہے یہ ضروریات ہیں مطلب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کھانا کھائیں گے پانی پئیں گے جو خواہشات اللہ نے ہمیں اندر رکھی ہیں ان خواہشات کو پورا کریں گے لیکن مقصد نہیں ہے یہ مقصد ہمارے کیا ہے اللہ کو راضی کرنا پکا انسان جب تک اپنے مقصد کو نہیں جانے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو پکا کرنا ہے اپنے ذہن میں ہمارا کوئی مقصد کو بدل رہا ہو یا کہیں اور زور لگ رہا ہو کہتے نہیں یہ تھا ہی نہیں مقصد ہمارا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں پہلی چیز جتنے بھی باقی ہیں کام جو کچھ بھی ہیں بیوی بچے گھر بار یہ کاروبار یہ مقصد نہیں جس نے اس کو مقصد بنا لیا وہ کامیاب ہے ختم ہو تو فیل ہو گیا اب مقصد کو پانے کے لیے اللہ نے جو کام دیا یہ کام کریں آپ اس طریقے سے آپ مقصد کو پا سکتے ہیں تو دوسرا ہمارا مقصد کیا ہے دوسرا مقصد کے بعد کیا چیز ہے وہ کام کرنا ہے ہم نے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے 3 چیزیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نمبر 1 اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں اور جو ہم تک علم کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں جتنے پہنچ جاتے ہیں جو نہیں پہنچے اتنے نہیں پہنچے لیکن جب پہنچ گئے ان تمام اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے صبح سے لے کے ہم شام تک کیا کام کرنا ہے
اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو حقیقت کریں. مقصد کیا ہے؟ رضا حق، اللہ کو راضی کرنا والا مقصد. بیچ میں بھوکے لگی کھا لو، نیند آئی سو جاؤ، کام ہے تو چلے جاؤ، تفریح کا موڈ ہے تو تفریح کر لو، لیکن دھیان کدھر ہونا چاہیے؟ الحمدللہ بہترین چیز، بڑی آسان زندگی ہوتی ہے. اس طرح موت بھی آ جائے گی تو بالکل اپنے مقصد پہ ہی کھڑا ہے. پیچھے کہیں بھی آ جائے، دکان پہ آ جائے، چلتے ہوئے آ جائے، سوتے میں آ جائے، جاگتے میں آ جائے، لیکن آدمی کہاں پر ہے؟ مقصد پکا ذہن میں پختگی ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے بھوک لگ رہی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اللہ مقصد وہی، اس کو نہیں بھولنا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، جو حکم دیا ہے، جو ہم تک پہنچ رہے ہیں. نماز کا حکم آ رہا ہے نماز پڑھیں، روزے کا حکم روزہ آ رہا ہے، حج کا حکم آ رہا ہے حج کریں، زکوٰۃ کریں زکوٰۃ کریں. بس یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کو ہم پورے کرتے چلے. اسی طرح جہاں روکا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے نا دونوں کرنے کا، وہاں رکتے چلے جائیں. دوسری چیز بھائی اللہ کے احکامات پہ عمل، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سرکار دو وسلم کی اتباع، یہ بھی ہمارا کام ہے. خود اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، اور دوسری چیز کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں دیا گیا ہے، نمونہ پیش کیا گیا ہے، یہ تمہارا نمونہ ہے، اس کی ہم نے اتباع کرنی ہے. جہاں جہاں حکم آ رہا ہے کہ ایسے 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 ایسے، اس پہ اتباع. پہلا اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، دوسرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ بھائی الحمدللہ اپنی منزل پہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. ثمرات نہیں دیکھیں، ہم نے اپنے کام پہ لگے رہنا ہے، اپنے کام پہ لگے رہنا ہے. ثمرات کی طرف نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ ہم قبول ہو رہا ہے، کچھ نہیں، بس جو کام دیا ہے اس کام پہ اپنے لگے رہیں پکے طریقے سے. الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے، یہ میں حضرت کی بات تھی، میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سن لیں، ان کا فارمولہ ہے جو بتا رہا ہوں آپ. حضرت نے ان کا فارمولہ تھا جو ہمیں سمجھایا تھا کہ بھائی یہ دیکھیں گے آپ کا مقصد. تو آج میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں 40 سال بعد. کیا پتا تھا کہ آپ جیسے نیک آدمی ہوں گے بیٹھ کے ساتھ باتیں کریں گے، پتہ تھوڑے. تو اس وقت بیٹھے تھے، اندھیرا تھا، حضرت صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، اس کے بعد ذکر ہونا تھا. حضرت پہلے ذکر کرتے تھے، بعد میں بیان دیتے تھے. تو کتنی اہم چیز آپ یہ دیکھیں. الحمدللہ بتائیے، اگر آدمی چیزوں کو باندھ لے، بھٹک تو نہیں نہ پھر سکتا، کبھی نہیں بھٹک سکتا. پھر فرمایا کہ بھائی دیکھیں اب ہم نے مقصد بھی پتہ چل گیا، کام بھی ہمیں پتہ لگ گیا، منزل کا بھی ہمیں پتہ ہے سب. لیکن اب ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جب آدمی کام کرنے لگتا ہے یا کسی مقصد پہ پہنچنے کی کرتا ہے تو اس میں دشمنی بھی اللہ نے رکھیں دو، ایک نفس اور ایک شیطان ہے. انہوں نے پھڈا ڈالنا ہے، یہ خیال رکھنا اس چیز کا کہ بالکل اتنا آسان نہیں ہے یہ. آپ اس میں شیطان بھی آئے گا اور نفس بھی آئیں گے، یہ دونوں چیزیں آپ کو ورگلائیں گی. جب بھی آپ اللہ نے جو کام دیا اس کام کی طرف ہم چلیں گے، یہ دو چیزیں ضرور آئیں گی، یہ یاد رکھنا ہے. سوائے انبیاء اسلام کے باقی تو کوئی چیز سے بچ نہیں سکتا. کوئی صحابی بھی نہیں بچا، کوئی اولیاء اللہ نہیں بچا، کوئی کتب نہیں بچا. شیطان کیا کرے گا کہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان سے، بس اور کچھ نہیں کرتا. وسوسہ کبھی ایسا جو خیال ذہن میں آ رہا ہو کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہا ہے یا اللہ کے احکامات سے ہٹا رہا ہے، سمجھیں شیطان ہے. سمجھیں شیطان. اس خیال کو اندر سے باہر نکالیں ہی نہ، اس بات پہ عمل کرنا ہی نہیں. ہم اس وسوسے پہ ہم نے عمل کرنا ہی نہیں، اس کو سوچ بھی نہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ تو ہے ہی شیطان کا خیال ہے یہ، کیونکہ یہ اس مقصد سے مجھے ہٹا رہا ہے. اس میں سے ایک بڑا آج جو ہمارے اس دور کے اندر اس کا جو وسوسہ چل رہا ہے، یہ بہت عام وسوسہ ہے اور بڑا کامیاب جا رہا ہے اس کا. یہ جو وسوسہ اس کا ہے،
بہت کامیاب جا رہا ہے. 100% لوگوں کو اس نے اس وسوسے سے قائم کیا ہے. وہ کیا وسوسہ ہے؟ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے, اب دین کہاں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا کام تھا, ہم چھوٹے آدمی ہیں, ہمارے سے کیا نماز روزہ ہو جائے بڑی بات ہے. اجی کیسے بچ سکتے ہیں جناب؟ یہ دیکھیں چاروں طرف یہ سب چل رہا ہے, اور ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. بڑا کامیاب جا رہا ہے شیطان اس کے اندر. بڑے بڑے لوگ اس میں پھنس چکے ہیں اس بات میں, بالکل ڈاؤن کر دیے اس نے, کندھے ڈاؤن کر دیے انسان کی. یہ سن لیں آپ, بہت بڑا اس کا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ نہیں یہ تو دیکھیں اس زمانے کی بات تھی, آج وہ زمانہ نہیں ہے. اب کہاں ہم جناب یہ کام کریں, نوکری نہیں ملے گی جی بچوں کا. اب جو مقصد نہیں ہے نوکری بچے, یہ اللہ نے خود کہا ہے ان کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. ہر بچہ جو آتا ہے اس کا رزق میں لے کر آتا ہوں, تم اس کا رزق کھاتے ہو. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ نہیں یہ ہم بچے پالنے, ہم نے یہ کرنا, یہ کرنا خود ہے. بچوں کا پیسہ خود جمع کرنا ہے بینک کے اندر. بچوں کو کتنا دے دیتا ہے آدمی بتائیں, وہ خواص ان کے بھی کھا جاتا ہے. جس سے اکثر بات کرتا ہوں, بچوں کو اس نے کیا دینا, تو وہ ہٹا رہے. یہ آج کا وسوسہ اس کا بڑا ڈیپ انسان کو پکڑا ہوا ہے. بڑے آرام سے نہیں جی آپ بڑے ہم تو جی بڑے کمال, اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی, بس ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں جی بڑا جی بہت بڑی بات ہے اس دنیا میں. حالانکہ دنیا کیا, دنیا میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بالکل اسٹریٹ والوں نے بتایا ایک مقصد رضائے حق, کام یہ تھی, باقی کیا ہے. دنیا تو کیسی آئے گی, قیامت تک دنیا آئے گی. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اب اس وسوسے کا توڑ سننے کیا ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے بچنا تو اس کا توڑ بھی سن لیں کیا چیز. اس کا توڑ کیا ہے کہ یہ کیا بکواس, میں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقصد دیا ہو اور مجھے کام دیا ہو, تو اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے نہیں دی ہے. آپ آئیں کسی فیکٹری میں کام کے لیے ہیں, میں مینیجر میں کہا جی جاب چاہیے, ٹھیک ہے, میں آپ کو اوپر سے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی آپ کے لیے یہ کام ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے, ٹیسٹ لیے, آپ اس کام کے لیے سوٹیبل ہیں, آپ خود لگا دیا, آپ کھڑے ہیں جی میں کہاں کر سکتا ہوں جی کام, بہت مشکل ہے. وہ کہے گا بالکل کہا گا اس نے کام نہیں کرنا. اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے, ہمیں صلاحیت دی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, ہمیں طاقت دی ہے, اور نفس اور شیطان سے لڑنے کی بھی طاقت دی ہوئی ہے. ایسی باتیں اللہ نے ہمیں طاقت نہیں دی ہوئی ہے. یہ جان کے ہم شیطانیت کرتے اس کے چکر میں آ کے نا, کیونکہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو سچے آدمی ہے سن لے اللہ کو, اللہ کا پیغام ہے. جو بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ترکیب اللہ کی کیا ہے. ترکیب کیا ہے؟ کوشش. دیکھ رہے ہیں شیطان روک رہے, اس پہ کوشش کرنی, ہم نے نہیں کرنا. اللہ نے حکم آیا, ہم نے اس پہ کوشش کرنی. گناہوں سے بچنے کی ہم نے کوشش کرنی. کتنی کرنی ہے جی؟ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں جناب, میں نے اپنے بچوں کو بڑا روکا ہے, یہ نیک کام پہ جاؤ جی, میں تو بڑا یہ کرتا ہوں, میں جی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. بالکل بکواس کرتے ہم, کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتا نہیں, اس کوشش کی انتہا اتنی ہونی چاہیے, اتنی انتہا ہونی چاہیے خود اپنے بچنے کے لیے اور اپنے اہل کو بچانے کے لیے. کس سے مخاطب اللہ پاک؟ ایمان والوں سے. کہ یہ جو فراڈ دے گا تمہیں شیطان, یہ بس ہم تو جی مجبور ہیں, ہم نے تو بڑا سمجھا دیا, ہم کیا کریں جی, ہم نے بڑی کوشش کیا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. کیا خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے, کیا قرآن کی بلاغت ہے. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کوشش کر رہے ہو, چلو اللہ ہم مثال دے رہے ہیں. آگ لگ گئی ہے, اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ گئی, اللہ محفوظ کرے, ٹھیک ہے. کیسے بچائیں گے اپنے بچوں کو؟ اللہ کہتا ہے کیسے بچاؤ گے؟ پورا زور لگائیں گے بچے کو آگ میں نہ جانے دیں, اور خود بھی آگ میں نہ چلے. ہوگی کوشش نہیں ہوگی. آگ سے بچنے کی اتنی کوشش ہوگی, اتنی کہ جتنی کہ انسان پوری کر سکتا ہے. کیا مثال دی اللہ پاک. کوئی آدمی جو ہے انتہا درجے کی کوشش سے جتنی بھی کر سکتا ہے وہ کوشش کرے گا. اگر بچہ جل رہا ہے تو خود جلا کے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا.
اس دنیا کی آگ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس آگ سے تو بچنے کی تو انتہا درجے کی کوشش کرتے ہو, اور جو وہ آگ ہے جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہے, جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے کہ تو کوشش نہیں, بس اتنی ہم تو اتنی کر سکتے ہیں کوشش. بالکل نہیں, اتنی کوشش کرنی ہے, اتنی کرنی ہے کہ جیسے اس جگہ آگ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ کوشش جو ہے ہم نے اس آگ سے بچنے کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اصل آگ ہے جس میں انسان کو چھوڑ دے, خود اپنے کو بھی اور اپنے اہل حال کو. اب خود ہم سوچیں سچے ایمانداری سے, اتنی کوشش ہوتی ہے ہماری؟ نہیں جی میں تو بہت روکتا ہوں, یہ بہت روکتے ہیں, کیا کروں, یہ میری بیٹی ہیں, میرے بیٹے سنتے ہی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. وہی بیٹی یا بیٹا جل رہا ہو آگ کے اندر اور گھر میں لگ گئی ہو آگ, کیا اتنی کوشش کریں گے ہم اس کو بچانے کے لیے؟ بس پانی جل رہا ہے, اب کیا کریں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, خود جل جائیں گے لیکن اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے. پتہ ہی چلتا ہے کہ حقیقت میں ہمیں اس آگ پہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو وہ آگ ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی. جب میں خود یا اپنے اہل کو دیکھوں کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, نماز کی کہہ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, وہ حرام سے بچا رہے ہیں, ہم حرام کرتے ہیں, وہ غیر شرعی چلنے سے منع کرتا ہے, ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں غیر شرعی جگہ پہ جا رہے ہیں, غیر شرعی باتیں کرتے ہیں, بس ٹھنڈا سانس لے کے بیٹھ جائیں. اللہ کہتا ہے بالکل نہیں کرتے تم کوشش. پھر رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے اور تم بھی پکڑے جاؤ گے, بے شک کتنے بھی تم مال کر لو, کیونکہ تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. قوا انفسکم واہلکم نارا, میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے, تمہیں کوشش کرنی ہے, ہجرتیں کرو, جگہوں کو چھوڑو, جو کچھ بھی کرو, لیکن حکم یہ ہے کہ اپنے مقصد پہ ہم نے جانا ہے. اللہ کا جو ہمارا مقصد ہے اس سے ہم نے 1 انچ ادھر ہٹنا ہے نہ ادھر ہٹ سکتے ہیں. جو ہٹے گا, کوئی بھی کتنے آپ کچھ دھوکے دے رہا ہو, شیطان دے رہا ہے, انسان لا تفلحون, کبھی فائدہ وہ مفلون نہیں ہو سکتا. میں تو حج پہ حج کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اور جو مجھ پہ لوگ ڈالے گئے ہیں یا مجھ پہ ذمہ داری دی گئی ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نگاہوں سے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, اپنے سانسوں سے سپورٹ کر رہا ہوں. بس ایک ٹھنڈی ہانس بھر کے جی بس بہت بری بات ہے, اور نیت کر لیتا ہوں نماز کی, تہجد کی, تسبیحوں کی, اور سامنے سب کچھ ہو رہا ہے, خود ہی میں گاڑیوں میں چھوڑ کے آتا ہوں, خود ہی ان کو سپورٹ کرتا ہوں, خود ہی میں بس. یہ کوشش تو نہیں ہے. کوشش کی تو انتہا بتائیے اللہ پاک نے. اب اتنے کیسی کتنی بڑی مثال نہیں ہے. آگ سے اس طرح بچاتے ہو, اتنی کوشش کرنی ہے تم اپنے, کیوں کہ وہ آگ بہت خطرناک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اس کو تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے تو آگ سے بچا کے چلو کچھ بھی نہیں, یہاں کا تو زخم پھر بھی ہیل ہو جائے گا, لیکن واقعی زخم تو ہیل نہیں ہوگا جو وہ آگ ہوگی, اور اس میں تم بھی جاؤ گے. جو ڈیوٹی میں تمہیں دی تھی اس مقصد کو تم نے نہیں پایا, اپنی کوشش کرتے, اس کا کیا ہوا جس کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی, فارغ ہو گئے تو. اب ایک خوبصورت ایک حدیث سنیے اس پر, وہ سپورٹ کرے گی اس آپ کی اس ایم کو سنیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی, مسلم کی, ابن ماجہ میں, احمد میں, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اکثر صوفیہ کرام اس کو پیش کرتے ہیں, اور میں خاص حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے حدیث اسی کو کوٹ کی ہے ذہن میں, سب سے پہلے حدیث لے کے رہے فضائل ذکر کے اندر, پڑھتے ہیں آپ سب. اتنی اہم حدیث ہے, اس میں مضمون جیسے جیسے انسان سمجھ جاتا ہے ڈال دیتا ہے. میں نے پڑھی, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسا لنک ملتا ہے اس حدیث کا اس اللہ کی اس مقاصد کے ساتھ. کیا ہے, لمبی حدیث ہے, حدیث کا ٹکڑا سناتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی کوشش تمہیں بتایا, ایک طریقہ بتایا کہ اس حد تک کوشش کرنی ہے تم نے اس آگ سے بچنے کے لیے, اور اگر تم کوشش کرتے ہو کوئی گارنٹی نہیں تم کوشش پہ کامیاب ہو سکتے ہو. تم ہو کیا, انسان ہی ہو نا, چاہے اتنی کوشش کر لو, جب تک اللہ نہیں چاہے گا, اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, مدد نہیں کرے گا, تم نہیں بچا سکتے نہ بچ سکتے ہو. یہ سب جانتے ہیں نا آدمی. یہ کہنا کہ جی میں نے بہت کوشش کر لی, یا میں اتنی بھی کوشش کر لی جتنی آگ کے برابر ہے, میں نہیں بچا سکا. کوشش کی نہیں حقیقت,
پہلا کانسیپٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی کرے گا کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. یہ مایوسوں کو ختم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا معیار تو یہ ہے کہ یہ تو میں نے تمہیں اتنی ہائی جگہ بتائی ہے، لیکن تم اگر اتنا بھی کر کے دیکھو، اتنا بھی کر کے دیکھو کہ ایک بالشت تم کوشش کر کے دیکھو. کتنی؟ 1 سپیٹ. ایک بالشت تم کوشش کر کے دیکھو. یہ ہمیں بتائیں تم کتنے جھوٹے ہو، تم کتنے فراڈی ہو، تم نے کوشش کی ہی نہیں، تم نے اتنی بھی کوشش نہیں. اللہ کہتا ہے اگر تم ایک بالش بھی کوشش کر کے دیکھو کہ میری بچی بچ جائے، میرا بیٹا بچ جائے، میرا گھر بچ جائے، ایک بالش تم خود نیچے کیے نہیں، تم نے کوشش. اللہ کہتا ہے ایک بالش کر کے دیکھو. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ الحمدللہ میں ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اس چیز کی طرف. کتنا حدیث بتائی تم کتنے بڑے جھوٹے ہو کہ اگر تم نے ایک بالش بھی کوشش کی ہے تمہارا رب کتنا بڑھتا ہے؟ ایک ہاتھ. کتنا بڑا توجہ اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے. اور چلو یار پڑھو نماز پڑھ دے تو کتنی دفعہ ہو گیا نماز پڑھیا کرو بہت. یار اللہ کا نام بنو یار کتنے بچے تم کرتے بہت کچھ کرتے. چلو بھائی چلو بچے. یہ تو ایک بارش کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وہ تو اتنا بڑا معیار ہے آگ سے بچانے والا. کہتا تم ایک بارش بھی کوشش کر کے دیکھو میں ایک ہاتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا. اور کہیں اگر تم نے ایک ہاتھ کے برابر کر لی تو ہمارا رب کہتا ہے کہ میں 2 ہاتھ کے برابر تمہیں ٹچ کروں گا. اور کہیں تم نے اتنی کوشش کر لی جیسے چل کے آدمی آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے آئے گی اور تجھے پکڑ لے گی. تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آدمی ناکام ہو سکتا ہے جو کوشش کرنے والا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی نہیں پیدا کہ اس کا گھر اجڑ جائے، اس کی فیملی دوزخ میں چلے جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایک بالش کوشش کرے گا مجھے حرام سے بچ جاؤں، اللہ کہتا ہے میں ایک ہاتھ آ کر تجھے بچاؤں گا. اور جو ایک ہاتھ بنی کوشش کرے گا میں حرام سے بچوں، بری چیز سے بچوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے کی ہی نہیں کوشش، تو نے دیکھا ہی نہیں میری رحمت کو، تو نے پہچانا ہی نہیں ہے. تو بکواس کرتا ہے. تو اس کوشش کرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں یار یہ رستہ ہی نہ بند ہو جائے میرا. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. پھر حشر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑی آگ. اور یہ حقیقی بات ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں. بڑے بڑے اولیاء، کیونکہ ہم معصوم تو نہیں ہے نا، انسان ہے نا. بالکل ایسے سٹیج اولیاء اللہ پہ آتے ہیں، بڑے بڑے مقامات کے ولی اللہ پہ ایسے مقامات ہیں کہ بس گناہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک ایک بارش کا فاصلہ کم، ایک بارش سے فاصلہ کم ہو جاتا ہے. انسان ہے، کسی پہ عشق ہو گیا، کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، کسی ایسی چیز پہ عشق ہو گیا، ایک فلاں ہو گیا. کیونکہ جتنے ٹیسٹ قبر تک چلتا ہے انسان کے ساتھ. کسی اولیاء اللہ قطب ابدال غوث بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی سارے نفسیانی خواہشات ختم ہو گئی ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ اندر ساری موجود ہیں. لذت عورتوں کی بھی موجود ہے، بدماشوں کی بھی موجود ہے، میوزک کی بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہوتی ہیں. یہی تو ترقی کی وجہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہے بس یہ تو یہ بس جو ہے عورت کے قابل نہیں رہا. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ہے ہی نہیں، بس ختم. خبردار. تبھی کہا گیا کہ غیر محرم کسی شکل میں بھی عورت ہے، اٹریکشن ہوئی، شیطان بیچ میں آئے نہیں، اور کسی مقام پہ بھی اس کو برائی میں پیدا کر دے گا. اب یہاں ایک مثال دیں گے. اللہ پاک کتنے بڑے مثال دی ہے، ایک نبی کی مثال دی ہے اس کوشش پر کہ اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے. سورہ یوسف، اس پوری سورہ یوسف الحمدللہ کیا بہترین مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ ایک عورت عاشق ہو گئی، عاشق ہونے کے بعد اس نے اہتمام کیا کہ اس آدمی کو میں عاشق ہوں، میں تو اپنا مطلب سے پورے کروں. امیر عورت تھی، درجے کی عورت تھی، بادشاہ تھا. اس نے محل ایسا بنایا، اس نے بیڈ روم اپنا ایسا بنایا، سب تیاریوں کے ساتھ اس نے لاک ایسے بنائے، کمرے در کمرے بنائے، اور اپنے بلایا ان کو اندر. وہ نبی تھے اور حسین ترین انسان یوسف علیہ السلام. اب وہ عاشق ہو گیا، اب عشق کا معاملہ ہے، لیکن وہ تو معصوم تھے اس وقت تک، ان میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی شاید، وہ تو اپنی مالکن سمجھتے تھے. دیکھیں کیسے امتحان دیا. میں تو شیخ ہوں، مجھے کیا پتا کہ بھئی یہ عورت جو آئی میرے پاس تعویذ لینے آئی یا پانی لینے آئی یا مجھ سے بات کرنے آئی ہے. شیخ صاحب کو کیا پتا؟
میں تو 70-80 سالوں کے اندر عشق ہوتے دیکھا ہے لوگوں کا. اب اس دل پہ تو کنٹرول نہیں نا کسی کا, کوئی کر سکتا ہے. اب کیا ہے, تو وہاں عشق کا معاملہ شروع ہو گیا. اب کیا بھائی کرا, اب وہ بھی آدمی ہے, اب دعوت آئے یا کچھ ایسی بات ہو, انسان ہی ہے, جواب بھی جا سکتا ہے. اب ادھر نبی, عورت عاشق, دروازے بند, 1 2 3 4 کنٹرول, بہترین سجا بیڈ روم, دعوت آئیے. دیکھا چلا تو ہے, یا اللہ یہ کیا ہو گیا معاملہ. سمجھنا بھائی یہ کیا, میں تم میری مالکانہ, کیا میں خیانت کروں؟ نبی تھے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہوگا آج جو کچھ ہونا تھا, میں تو عشق کرتی ہوں. تو وہ بڑے گھبرا گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں خواہشات اور وہ جو چیزیں تھیں وہ بھننا شروع ہو گئی ان کی. تو پھر وہ چیخے ایک دم. یہ بتایا گیا سبق کتنی بڑی چیز. آپ یہ دیکھیں, نبی تو معصوم ہوتا ہے, لیکن کیا خواہشات جنم لے جاتی ہیں نا, انسان جو انسان کے ناطے بتایا. تو پھر انہوں نے کیا کیا, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, ایک بالش چل کے تو دیکھو میں کیسے نکالتا ہوں. بڑے بڑے اولیاء اللہ کناروں سے اللہ پاک نے ان کو نکالا ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں, مثال میں آپ کو نبی کی مثال ہے. تو انہوں نے کیا, آؤ نہ دیکھا تھا, انہوں نے کہا بھائی اب کیا معاملہ ہے, اپنے رب کو سب پکارا. ان کی کوشش یہی کر سکتے تھے. وہ وسیع لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ایک بالش کی یہ کوشش کی کہ میں دروازے تک بھاگتا ہوں, دروازہ بند ہے, میرا بھاگنا, مجھے پتا ہے یہ لاک ہے, آپ میرے پیچھے بھاگ رہے, میں پکڑ جاؤں گا. بھاگنے کا مقصد کیا ہے, آدمی سوچے کھڑا ہو گیا کیا کرنا ہے, کس طرح منتیں کروں, جان چھوڑاؤں کس طرح. انہوں نے کیا کیا, نبی تھے نا, انہوں نے کیا کیا, تو بکل تو میرا اللہ پر ہے نا, اللہ نے جو کہا تھا اتنی کوشش کر کے دیکھ. یہاں سبق ملتا ہے کہ جس وقت ہم کسی حرام کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے بچے جا رہے ہیں, تو ہم کوشش تو کر کے دیکھیں. بے شک سراؤنڈنگ ہماری ایسی ہے, ماحول ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ بچنا ناممکن ہے, ناممکن ہے, لیکن دوڑ تو لگا کے دیکھو. یہ جو یوسف السلام قصہ جو ہے, اس میں تو ایک پہلو سے بڑے بڑے علمدہ چیزیں نکلتی ہیں. تو کوئی قصہ کہانی تھوڑی, کوئی عشقیہ کہانی تھوڑی بتائی اللہ پاک نے, تو ایک اس ماحول کے لیے ایسی چیز بتائی. یوسف السلام پھر کہ بھائی میری کوشش تو اللہ تعالیٰ اتنی ہو سکتی کہ میں بھاگ جاؤں, باقی نہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر میں بھی انسان ہی ہوں نا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو ہی کوشش تو کر سکتا ہوں. تیرا وعدہ ہے ایک برانچ جاؤ, میں ایک ہاتھ آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کیا مجھے ماری دوڑ کی جناب ادھر کی طرف, وہ بھی پیچھے. پہلا دروازہ کھل گیا, دوسرا کھل گیا, تیسرا کھل گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہا اپنا ہاتھ, وہ بھی اپنی رحمت کا, میں تجھے بچاؤں گا. الحمدللہ. ہم کہتے ہیں حرام تو بڑا مشکل ہے جی, آج سود سے کام کے بغیر کیسے بزنس چل سکتا ہے جی, اور یہ تو بینک کا بھی دینا پڑتا ہے پیسہ. نہیں جی, یہ آپ دیکھیں, یہ پرانے زمانے کی بات تھی, یہ سود تھوڑی ہوتا ہے جی. ایک ہی بہانا, ایک یہ میں دیکھتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کا حکم جب یہ ہے انشاءاللہ ہو جائے جو کچھ ہونا, دیکھتا ہوں کیسا فقر, کیسی فکر آتے ہیں میرے پاس, کیسے مجھے ذلیل کر سکتا ہے. یہی ہے نا بھائی, میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہوگی, یہ نا بڑا مکان نہیں ہوگا, لیکن حرام نہیں کھا سکتا. ایک ہی ڈسٹرمنیشن ہے. یہ کیا ہے, آپ نے تھوڑا سا ونس پارٹ آپ نے سوچا ہے, ہاتھ بڑھایا ہے. الحمدللہ میں بڑے بڑے لوگوں کو صبح ہی رحمت کے دروازے کھلتے نظر آ جاتے ہیں, صبح رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. وہ انسان کبھی مقصد کو نہیں پا سکے گا دوستو, یاد رکھنا. ہمارا مقصد پھر سن لیں, رضائے حق. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد گالی دیتے ہیں, گلوچ دیتے ہیں, بےایمانی کرتے ہیں, حرکت کرتے ہیں, نماز پڑھ کے ہیں, مقصد کو نہیں پایا. مقصد اللہ کا کیا ہے, میرے احکامات پر مکمل عمل, نبی پاک میں مکمل اتباع. تب جا کے, تب جو دو چیزیں ہوں گی تو تب جا کے رضائے حق ملے گا. ان دونوں چیزوں کے اندر امتحان کیا ہے کہ ہم نے نفس اور شیطان کے ساتھ لڑنا ہے, اور لڑنے میں سب سے بڑا ہمارا ویپن کیا ہے, جو اگر سمجھ گئے بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہے, مجھے بولو دے, سمجھے نہیں سمجھے, کیا ہے؟ کوشش. باقی کسی کے ہاتھ میں دست گئی. سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان نہ بچے. اللہ نے ایک فارمولہ دے دیا, لیکن ہم کہاں فیل ہوتے ہیں جی, ہم کیا کریں, بس زمانہ ہے جناب, میری کوشش تو میں نہ کر, ایسے کام نہیں کرتے, پاگل, جہنم میں جانا ہے, مصیبت خانی, دیکھو جب کیا کریں. یہ تو کوشش تھے, وہ ایک سپاٹ کیا, ایک انگلی بھی نہیں ہم ملے. یہ تو باقاعدگی کے ساتھ یہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری نمازیں سمازیں تہجد جو جا رہے ہیں بالکل اسی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ تم تو ملے ہو اس کے ساتھ.
اسی ماحول میں ہو تم، بس صرف یہ یار کیا کر رہے ہو، بس کر چپ. مزہ تو یہ ہے کہ پوری کوشش کر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اسی ماحول کے اندر میں نے دیکھا ہے، اسی ماحول میں لوگوں نے جو بچنا چاہا انہوں نے اپنی نسلوں کو بچایا. ہاں اپنی نسلوں کو بچایا الحمدللہ. ان پہ آنچ بھی نہیں آنے دی کہ بھئی کسی قسم کی برائی کی کوئی آنچ آنے دیں. ہم نہیں جی اب یہ دنیا وہ تھوڑی ہے جی، اب اپنے ملک میں تو اور بات ہے جی، یہاں اور بات ہے. بالکل کہیں بات نہیں. جہاں مسجد بنے گی وہاں قرآن بھی آئے گا، جہاں قرآن آئے گا وہاں امام بھی آئے گا، جہاں امام آئے گا وہاں ایمان بھی آئے گا. ہو سکتا نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تعالیٰ فرمائے. جب خود ہی ہم بے ایمان ہو جائے تو کیسے آئے گا؟ میں نیتی نہ کہوں، ہم تو اتنی بھی نہیں کہ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے مقصد کو پانا ہے. ہم نے تو بالکل ہاتھ وہاں گٹے چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بس جی جدھر شیطان نے کیا کچھ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم. اس نعرے کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تو نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل کو بھی بچانا ہے. کیسے؟ کہ جیسے دنیا کے اندر آگ لگ جائے تو اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرے گا. یہ معیار ہے تیرا ان کو بچانے کا. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر تو قدم اٹھا، پھر میری رحمت تو پہلی حالت میں تیرے ساتھ آ جائے گی اور انشاءاللہ تجھے بچاتا چلا جاؤں گا. یہ دوستو بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. ہم ہار اس لیے رہیں کہ شیطان ہم پہ حاوی ہو گیا ہے، نفس ہم پہ حاوی ہو گیا ہے. کوئی کوشش نہیں ہے ہماری، کوئی کچھ نہیں ہے. بس جتنا دین ہمارے پاس آ گیا اس پہ بڑے خوش ہوئے بیٹھے. ٹھیک ہے، نہیں، دین مکمل ہے، دین پورا مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ دین میں آنا تو کیا ہو، کافت ہوں، مکمل طور پر دین کے اندر آؤ. بائی پارٹ نہیں ہے. نماز پڑھ لی، حرام بھی کھا لی، حرام بھی کھا لیا، تہجد بھی کر لی، حرام پڑا، عمرے بھی چلے گئے. یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ مکمل دین کے اندر آ جاؤ جو اللہ نے دی ہے. رضائے حق، اللہ کو راضی کرنے والی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ مکمل کرو. اور اس کے لیے کوشش بھی ہے، قربانی بھی ہے، نفس کے ساتھ لڑائی بھی ہے، اور لیکن اللہ کی مدد بھی ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ چھوڑ نہیں دیا آپ کو. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا اللہ میدان میں جاؤ تم لڑو، نہیں. کہتا ہے میں تمہارے پیچھے ہوں، اگر میرے سے مدد مانگو گے تب میں مدد دوں گا. جب مجھ سے مدد مانگو گے تو دیکھو میری مدد کیسے پہنچتی ہے تمہارے تک. مدد مانگو دوں گا، لیکن مدد نہیں مانگو تم پھر شیطان تم پہ غالب ہو جائے گا، نفس غالب ہو جائے گا. چند دنوں کے بعد تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، تمہیں نہلائیں گے، دھلائیں گے، اوپر کافور لگائیں گے تمہارے منہ ہاتھ پہ، تمہاری نماز پڑھائیں گے. اس کے بعد تمہیں گڑھے پھینک دیں گے. پھر پتہ چلے گا گڑھا جہنم بن گیا یا جنت بن گیا. کیونکہ وہاں صرف ایک چیز جاتی ہے ساتھ. کیا چیز ہے؟ اعمال جو دنیا میں کمائی کی. کتنی ہم نے محنت کی یہاں، کتنی ہم نے کوشش کی، کتنا ہم نے اپنے آپ کو بچایا، کتنے اپنی بیوی کو بچایا، سارا اس میں آئے گا. وہاں کوئی بھی ایکسکیوز نہیں چلے گا. نہیں جی میں جی کیا کرتا جی، میں فلاں تھا جی، میں اپنے بچے پھر روٹی کہاں سے کھاتے جی، ہم فلاں کہاں سے کھاتے، تو پیشاب کہاں کرتے، فلاں یہ کرتے. یہ سب ڈرامے ختم ہو جائیں گے اس قبر سے اوپر. نیچے جا کے حقیقت کھل جائے گی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہ وہاں پہ اتنا بڑا عذاب دیا جاتا ہے مردوں کے، اگر ان کی چیخیں آپ انسان سن لیتے تو کوئی دنیا میں زندہ انسان ہی زندہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ نے کانوں میں اس کی آواز پہنچی نہیں دی، بجائے اس کے کہ باقی مخلوق ساری سنتی ہے جب مردے کو پٹائی پڑتی ہے. حرام کی، وہاں جھوٹ کی، فراڈ کی، اور جو نمازوں کو چھوڑنے کی، تعلق کی، بےایمانیوں کی، جلن کی، ایک مصیبت ہے. یہ سارے امتحانات انسان کے، اور کوئی مشکل نہیں. کیوں مشکل نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ہمارے پیچھے ہے. میں آج نہیں کرتا ہوں یار میں نے آج جھوٹ نہیں بولنا، ایک گناہ آج کا دن میں لیتا ہوں. آج میں نے انشاءاللہ صبح اٹھوں بھائی انشاءاللہ آج میں نے پورے دن جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ نیت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ آج ہم نے پورا دن، باقی پیچھے جھوٹ، باقی گناہ نہ دیکھو، ایک ایک گناہ کو پکڑو. پہلے کیا ہے؟ یا اللہ آج لسٹ بنا لیں 27-28 گناہوں کے الحمدللہ کہ آج اللہ تعالیٰ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. بس اس پورے دن پہ آپ اس کو کنٹرول کریں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. شام تک آپ بالکل سے سوئیں گے تو جھوٹ سے پاک ہوں گے. دوسرا دن اللہ تعالیٰ آج انشاءاللہ اب پھر مدد آتی ہے نا اس کی، آپ کے اندر نور آ جائے گا، طاقت آ جائے گی. پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ آج میں نے غیبت نہیں کرنی. بس انشاءاللہ اب آپ جناب پورا دن ہے آپ کنٹرول کریں. چپ
چلیں آپ الحمدللہ پوری مدد اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ ساتھ چلیے. شام کو جب آئیں گے تو غیبتوں سے پاک ہوں گے. 7 دن کے تو 7 گناہ ختم ہو گئے. ایک جمعے سے دوسرے جمعہ 7, دوسرے جمعہ 14 غائب ہو گئے نا. کیونکہ کوشش کی, اللہ کی مدد آئی. اور اس کے ساتھ اور سنیں, جیسے جیسے الحمدللہ ہم کوشش کر کے گناہ جاڑیں گے, خالی مدد نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی. وہ پکیٹ آئے گا اللہ کی رحمت کا, انعامات کا, بلیسنگ ہوگی انسان کے اوپر. کریں کل سے نیت, پھر پکی بات ہے. کچھ تو ہلے نا, ایک بارش تو ہلے نا, ہم کوشش کریں. تو کل سب نیت کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے گناہ جو ہے آج کل بہت چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ. ٹھیک ہے, اگلے ہفتے بات ہوگی انشاءاللہ کس کس نے کیا کچھ کیا. لیکن بھولنا نہیں. اچھا ایک کام شیطان کیا کرے گا؟ بلا دے گا. کیا کرے گا؟ آپ جائیں گے آج میں نیت کرنی ہے, اس نے آپ کو بیوی سے لڑائی کرا دینی ہے. تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو کرا رہا ہے, کون کرا رہا ہے؟ جب غصہ آ رہا ہے آپ دیکھیں نا, مجھے رضائے حق کی لائن سے ہٹا رہا ہے. یہ ایک بات یاد رکھنا, اس تھاٹس کو کبھی باہر نہ نکالنا, کبھی نہ نکالیں. آج میں نے نیت کی جی میں بالکل آج بہت اخلاق کے ساتھ گھر جاؤں گا انشاءاللہ, کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی گھر میں. آپ گئے نا, اس طرف سے پھر معاملہ آئے گا. لیکن آپ نہیں ہلنا, کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی اس فیلنگ کو نہیں نکالنا باہر. ایک دم اللہ کی مدد آئے گی, اللہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. امتحانات ہر قدم پہ ہے, یاد رکھنا. ہاں, جب آپ نیت کریں کس چیز کے لیے تو اپوزیشن آئے گی فوراً وہاں سے. اس کی پلاننگ دوسری طرف سے آئے گی. ہاں دیکھ میں تجھے کس طرح جھوٹ بلاتا ہوں. نہیں, بس کہتے نہیں, کچھ ہو جائے. اندر کی چیزیں ہیں شیطان کی جو کرا رہی ہیں. یہ چند منٹ کا جو ہے یہ ٹیسٹ ہے. چند منٹ ہم نے کنٹرول کر لیا تو اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی ہمارے اوپر. تو پکی طریقے سے ہر روز ایک گناہ ختم کرنا ہے. اور اسی طرح نمازوں کو کنٹرول کرنا ہے کہ آج یار میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں, میں سچ بتایا تو نے آج یہ نماز جو جماعت سے چھوڑی کیوں چھوڑی؟ آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. کہتا ہے بالکل شیطان نے چھوڑائی ہیں, نفس نے چھوڑائی. کوئی نہ میں بیمار تھا, الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی تھی, نہ کوئی مجھے مجبوری تھی, پکی نیند بھی میں سویا تھا, سمجھے نا. میں نے رات سے نیت ہی نہیں کی تھی نماز پڑھنے کی. کیوں؟ کیا شیطان نے کیا نہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا یار, خام فضول. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے شیطان, تو اٹھ ہی نہیں سکتا یار, تو خام فضول کیا بات, سو جائے آرام سے. تو نہیں پڑھ سکتا نماز صبح کی. یہ جو نماز نہیں پڑھتے نا ان کو پہلے کہہ دیتا ہے اور تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اب اس کا ہاتھ بڑھا ہے, پاگل ہے, آرام لگا, تو اٹھنا ہی نہیں, آرام سے سوتا رہتا, تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جائے تو اٹھ ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہیں مجبور ہے نا. تجھے بھائی ایک تیری غفلت ہے صبح کی نماز. اب کیا کہہ رہا ہے, یا میں کوئی بات نہیں, یا میں غافل ہوں, بس یار ہمت تو کرتے ہیں یار. یہ کہلاتا اس سے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم پتہ ہے شیطان کے وسوسے سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا یہ حکم ایک آ رہا ہے صبح کی نماز میں, اللہ مجھے صحت دی ہے الحمدللہ, ہاتھ ہلائیں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. 4 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند بڑی فرسٹ کلاس ہوتی ہے الحمدللہ, اٹھ سکتا آدمی. اور جناب اللہ مجھے کیا کوئی تکلیف نہیں ہے, پیٹ میں درد نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا بات نہیں, نہ اٹھو. اب شیطان سے آپ کا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی آپ نے تھوڑا پلاننگ کر لی نا اپنے ذہن میں, جہاں پلاننگ کی پہلا اللہ یہی کہتا ہے کہ جب تم مدد مانگیں گے میں تیرے ساتھ چلوں گا. تو سٹارٹ صبح کا ہم نے جو کرنا ہے نماز فجر سے کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کی فجر خراب ہو گئی, یاد رکھیں, جس کی فجر خراب ہو گئی پورا دن اس کا برباد ہو گیا, اس کا رزق برباد ہو گیا, اس کا ایمان برباد ہو گیا, اس کا بیشک باقی نماز میں بھاگتا پھرے دوسری نماز نہیں, پہلی فیل ہو گیا. پہلی پکار پہ اللہ تعالیٰ کی آج ابھی مسجد میں آ جائے میرے پاس, اس میں وہ فیل ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ کوشش ہی کرنی کہ پہلی پکار جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. بے شک آنکھ بند ہو جائے, کچھ ہو جائے, مسجد سے جا کے کھڑا ہو جائے کہ آج میں نے پورے جو ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ابھی مجھے ڈھیل دے رہا ہے, کوئی ایسی بیماری دے دے, پھر اس کی بیماری ایکسکیوز کو میری بن ہی نہیں سکے. اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ مجھے ہر حالت میں اللہ نے مجھے ہاتھ دیے, آنکھیں دی ہیں, ناک دی ہے, کان دی ہے, گاڑی دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اٹھ اٹھ بلام لگائی دے. اتنی نیت کر کے آدمی سوئے. بالکل مایوس ہو گئے نہ سوئے کہ جناب نہیں اٹھ نہیں سکتا یار, تو بہت کوئی ہے یار, کیا فائدہ, بہت کوئی یار, بس 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 والی چکر نہیں چلا. اٹھنا ہے, ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا حکم آ رہا ہے, آئی ہیو ٹو گیٹ اپ. یہ ریزن دے شیطان سے, مجھے ریزن دے, میں کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ ویسے بھی اٹھنا ہے میں نے, آدھا پونے گھنٹے کے بعد پھر اٹھنا ہے میں نے, کام پہ جانا ہے, تو میں کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اسٹارٹ یہ سب شیطان سے. اس کی نیت کر کے انسان سونا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک
پھر اگلی نمازیں سمجھو مل گئی ساری الحمدللہ، بالکل ملیں گے اللہ کے فضل سے، وہ تو سب اس کی رحمت پہ ہوں گی۔ دو چیزیں ہم نے کرنی ہے، سٹارٹ نماز فجر کی مسجد میں، نمبر دو کیا، ایک گناہ رات کو لے کے دیکھنا ہے بھائی، صبح نیت کرنی آج بھائی جھوٹ نہیں کرنا، بس جھوٹ باقی ہو رہے ہوتے رہے، لیکن جھوٹ نہیں کروں گا، جو کچھ ہو جائے مر جاؤں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس طرح کر کے اپنی زندگی کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ایک بالش چلے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما کے پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کچھ غلطی ہم سے ہو جائیں، کہیں کمزوری ہو جائیں، اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا، معاف کیا، خیر ہے، کوشش تو کرتا رہنا، کوئی بات نہیں، ادھر تھٹ بٹ ہو ہی نہ تیرا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو توفیق نصیب۔